بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 122 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 52 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے مفسرین کے دیگر اقوال کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ انبیاء کرام ہمیشہ قوموں کو ڈراتے سمجھاتے ایمان کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان ہمیشہ لوگوں کو کفر پر بھڑکاتا ہی رہا اور ہر حربے سے کفر میں پھنساتا رہا۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا اہل ایمان کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی باتیں مغفرت کے باب ہیں۔ اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ کفار کے لیے شیطان کی باتیں فتنے کے دروازے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سورہ نجم نازل ہوئی تو آقا کریم رؤوف الرحیم نے حسب عادت کریمہ سورہ نجم مکیہ کو بھی حرم کعبہ شریف میں بیٹھ کر بہت ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرمایا تاکہ سننے والے غور سے سمجھ سکیں اور یاد کرنے والے یاد کر لیں۔ جب اس آیت مقدسہ پہ پہنچے أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور وقفہ فرمایا تو ابلیس نے قریب بیٹھے ہوئے کفار کے کانوں میں ایک جملہ کہہ دیا، تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ۔ یہ الفاظ صرف کافروں کو سنائی دیے، لیکن مسلمانوں نے یہ آواز نہیں سنی تو وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ نبی کریم کے ہونٹ تو خاموش ہیں۔ کفار سمجھے کہ یہ الفاظ صرف نبی کریم نے ادا فرمائے ہیں۔ بہت خوش ہوئے کہ رسول اللہ نے آج پہلی دفعہ ہمارے بتوں کی تعریف فرمائی، اور اس خوشی میں اتنے سرشار اور مسرور ہوئے کہ رسول اللہ نے آخری آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا تو صحابہ کرام سجدہ تلاوت کیا، لیکن تمام کفار نے بھی نبی کریم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام حیران ہوئے کہ کفار نے آج ہمارے ساتھ سجدہ کیوں کیا۔ جب ان کافروں سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواباً کہا، آج تمہارے نبی نے ہمارے بتوں کی تعریف ان لفظوں سے کی ہے، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ۔ یہ والی آیت پڑھنے کے بعد تو صحابہ کرام نے انکار کیا کہ ہم نے تو نبی کریم کی زبان سے ایسے کوئی لفظ سنے ہی نہیں، حالانکہ ہم تو نبی کریم کے قریب بیٹھے تھے۔ آقا کائنات کو شیطان کی اس حرکت کا پتہ لگ گیا اور آپ کو کفار کی خوش فہمی سے قلبی رنج ہوا، تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں محبوب ہم نے کوئی بھی نبی یا رسول نہیں بھیجا۔ رسول کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ نبی ہوتا ہے جسے تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے، اور نبی کی تعریف کر رہے ہیں جسے تبلیغ کا حکم نہ دیا جائے۔ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کچھ پڑھنے کی کوشش کی ہو اور شیطان نے اس کے اندر کوئی شبہ نہ ڈال دیا ہو اس نبی کی قراءت میں، یعنی کہ شبہ ایسا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور اس سے جو مرسل الیہم ہیں یعنی جن کی طرف وہ چیز بھیجی گئی ہے وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وقد قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب آپ نے قریش کی مجلس میں سورہ نجم کی تلاوت کی۔ آپ نے جب یہ آیت مقدسہ پڑھی افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک پہ القاء کر دیے کچھ جملے جو آپ کے علم میں نہیں تھے، اور آپ نے ان کو پڑھ دیا تلک الغرانیق العلی وان شفاعتہن لترتجی، کہ یہ اونچی درجے کی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی یقیناً امید کی جاتی ہے۔ اب اس سے ہوا کیا کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان جملوں سے بڑا خوش ہوئے۔ پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دی جو شیطان نے آپ کی زبان مبارک پر القاء کر دیا تھا، تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اور پھر آپ کو اگلی آیات کے ساتھ تسلی دی گئی۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے القاء شیطانی کو، یعنی جس کا پیچھے ذکر ہوا، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، حکیم ہے اپنی طرف سے شیطان کو قدرت دینے میں، اور رب تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہ آیت اور اس طرح کی بہت سی آیت نبی کریم کی تسلی اور تشفی کے لیے نازل فرمائی گئی ہیں، کیونکہ رحمت للعالمین کفار مکہ کی بے دینی، ضد بازی، اسلام سے دوری، بلکہ اسلام کی ہر چیز پر انکار، مذاق اور اعتراضات سے رنجیدہ اور افسردہ ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بد نصیب اپنے انجام بد سے خوف زدہ کیوں نہیں، یہی غم رسول اللہ کو ستایا کرتا تھا، جہنم میں جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ذبح کا مسئلہ بتایا گیا تو کفار نے بیہودہ اعتراض کیا کہ جو ہم چھری سے ماریں، قتل کریں وہ حلال و طیب ہو جائے، اور جس کو اللہ مارے وہ حرام اور پلید ہو جائے، یہ کیسا اسلام ہے؟ تو اس کے حوالے سے آیت مقدسہ نازل ہوئی احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اس طرح کے فضول قسم کے جو اعتراضات تھے یہ والے جو کفار تھے یہ کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو قرآنی آیات کے ابطال سے عاجز کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی حرکتوں سے اکثر رنجیدہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ رب تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ بھی رسول اللہ کی تسلی کے لیے نازل فرمائی تھی۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول یا نبی بھیجا ہو، جب بھی اس ہمارے پیارے رسول یا نبی نے ہمارے کلام کی تلاوت فرمائی یا تبلیغ دین اور کفار کے سچے پکے مومن بندہ بننے کی تمنا کی، تو شیطان نے ان پیاروں کی تمنائیں یا ان کی تلاوتوں میں کفار کے دلوں میں اور ذہنوں میں وسوسے انتشار کی خلل اندازی شامل کر دی، اور اس طرح وسوسوں سے بحث و مناظرے کر کے اہل ایمان کے لیے وہ کفار معاجزین بنتے رہے۔ ایسا ہی ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم نازل ہوئی اور اس کی آیات مقدسہ کو تلاوت کیا قریش کی مجلس میں،
جب آپ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثۃ الاخری کی آیت مقدسہ پہ پہنچے تو پھر شیطان نے آپ کی زبان مبارک کے اندر آپ کے علم کے بغیر ہی القاء کر دیا اور آپ کی زبان مبارک سے تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی کے جو الفاظ تھے وہ جاری ہو گئے۔ ففرحوا بذالک، کفار مکہ اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ القى الشیطان فی امنیتہ، اس واقعے میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ ایک بے دین معتزلی مفسر ابو مسلم اصفہانی، جس کی تردید امام رازی نے فرمائی، اس نے لکھا ہے کہ ایک دن نبی کریم نے دل میں سوچا کہ کاش اب کوئی ایسی وحی نازل نہ ہو جس سے سرداران کفار کا دل ناراض ہو اور یہ لوگ ایمان سے دور ہو جائیں، کیونکہ آپ ان کے ایمان پر حریص تھے۔ تب ایک دن جب آپ صحابہ کرام میں حرم شریف میں بیٹھے تھے، تقریباً تمام سرداران مکہ بھی حرم میں تھے، تب سورہ نجم نازل ہوئی اور اسی وقت رسول اللہ نے یہ والی آیات پڑھیں، افرأیتم اللات والعزی۔ جب یہ مکمل ہوئیں تو پھر یہ الفاظ بھی تلاوت کر دیے، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجی، بے شک یہ لات منات جو ہیں یہ عزت والی دیویاں ہیں اور ان سے شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ نبی کریم کی زبان سے یہ الفاظ سن کر وہاں موجود تمام کفار بہت خوش ہوئے۔ جب صحابہ کرام نے سجدہ تلاوت کیا تو سبھی کفار نے بھی ساتھ ہی سجدہ کر لیا۔ دوسرا قول اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو آپ سانس لینے کے لیے ٹھہرے۔ اس خاموشی کی ساعت میں شیطان نے یہ الفاظ تلک الغرانیق پڑھے جو صرف کفار نے سنے تھے، صحابہ کرام نے نہیں سنے تھے۔ تیسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں، کچھ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ تلک الغرانیق العلا یہ پہلے منزل تھی اور اس کا معنی ہے کہ بے شک غرانیق ملائکہ بلندیوں والے ہیں، بے شک ان کی شفاعت کی امید کی جائے گی بروز قیامت۔ اور چوتھا قول اس کے اندر یہ کرتے ہیں، بعض نے کہا کہ غرنوق ایک پرندہ ہے جو دریائی تھا، اس کا سفید رنگ تھا اور لمبی چونچ تھی اور بڑی بڑی ٹانگوں والا تھا، بڑے جسم والا تھا، ہوائی جہاز کی طرح زمین پر بھاگ کر اڑنے والا تھا اور بہت بلندیوں پر اڑتا تھا۔ اہل عرب فرشتوں کو غرانیق کہتے تھے، پھر کفار نے بتوں کو بھی غرانیق کہنا شروع کر دیا۔ اس وحی میں غرانیق سے مراد ملائکہ تھے۔ یہ جتنے بھی اقوال ذکر کیے گئے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ بہرحال بعض مفسرین کرام کے نزدیک ان آیات مقدسہ کے شان نزول میں سورہ نجم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ نجم بعثت کے 5ویں سال مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سورہ حج اور اس کی آیات تقریباً 10 سال بعد ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ تو یہ مختلف آراء تھیں مفسرین کرام کی اس حوالے سے۔ رب تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ کے ساتھ اپنے محبوب کو تسلی دی اور فرمایا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ شیطان کے سارے وسوسوں کو، سارے منصوبوں کو منسوخ کر دیتا ہے، پھر اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ القائے شیطانی کو جاننے والا ہے جس کا پیچھے ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، ہاتھ میں قدرت دی ہے شیطان کو، اور جو رب تعالیٰ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔